سمیع نیوانے صدر کراچی کے مرکزی دروازے سے ایک ایمبولینس باہر نکلی اور چند فرلانگ کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے شخص نے تیزی سے اس کا رخ کراچی کے ہوائی اڈے کی طرف موڑ دیا۔ کچھ دیر بعد یہ ایمبولینس ہوائی اڈے پر کھڑے ایک جہاز کے قریب رکی اور اس میں ایک اسٹریچر پر لیٹے ہوئے شخص کو تیزی سے جہاز میں سوار کر دیا گیا۔ کوئی 15 منٹ بعد ایک بڑی گاڑی جہاز کے قریب آ کر رکی اور اس میں آنے والے چند سائیوں نے اس گاڑی سے اترنے والی ایک نڈھال سی عورت کو جہاز میں پہنچا دیا۔ کوئی 10 منٹ بعد جہاز رن وے پر چلنا شروع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین سے جدا ہو کر فضا میں بلند ہو گیا۔ ایمبولینس اپنے سمیت اس وقت تک وہاں کھڑی رہی جب تک جہاز اپنی پرواز کے بعد ان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ چند منٹ بعد ایمبولینس ایئرپورٹ کی حدود سے باہر آئی اور رات کے سناٹے میں ایوان صدر واپس پہنچ گئی۔ اس ایمبولینس کا ڈرائیور کوئی اور نہیں لیفٹیننٹ جنرل اعظم خان تھا اور ان کے ساتھ والی نشست پر متعدد بار قائم مقام صدر پاکستان کے طور پر فرائض انجام دینے والے لیفٹیننٹ جنرل ڈاکٹر واجد علی برکی تھے۔ مریض کا سٹریچر اٹھا کر جہاز میں پہنچانے کے لیے ایک اور میجر جنرل میڈیکل سٹاف کی وردی پہنے ہوئے اپنے ایک میجر کے ساتھ موجود تھے۔ ایمبولینس کا مریض پاکستان کا آخری گورنر جنرل اور سب سے پہلا صدر میجر جنرل سکندر مرزا تھا۔ آج سے کچھ سال قبل جب میڈیا پر صدر زرداری کی اچانک ملک سے باہر جانے یا بھجوائے جانے کی خبریں گردش کرتی تھیں تو زرداری صاحب کی طرف سے یہ جملہ اکثر سننے کو ملتا کہ وہ ایمبولینس پر جائیں گے۔ اس وقت ان کا اشارہ غالباً اسی ایمبولینس کی طرف ہوتا تھا جو جنرل ایوب خان کے فوجی انقلاب کے نتیجے میں پاکستان کے اولین صدر سکندر مرزا کو برطانیہ بھجوانے کے لیے استعمال کی گئی تھی۔ پاکستان کے پہلے صدر سکندر مرزا کا اپنی 17ویں سالگرہ منانے سے صرف ایک دن بیشتر یعنی 12 نومبر 1969 کو دل کا دورہ پڑنے سے لندن میں انتقال کر گئے تھے۔ ان کی تدفین کے بعد ان کی لکھی ہوئی وصیت، چھوڑی ہوئی دولت اور بینک اکاؤنٹس کی تفصیل سامنے آئی تو یہ دیکھ کر سب حیرت زدہ رہ گئے کہ ان میں کل 165.74 پاؤنڈ تھے جو ان کی وصیت کے مطابق 6 لواحقین جن میں ان کی بیوہ نہید مرزا، بیٹا ہمایوں مرزا، بیٹیوں نور جہاں، زینت جہاں، فخر جہاں اور شاد تاج میں 27.62 پاؤنڈ کے حساب سے تقسیم کر دیے گئے۔ سکندر مرزا کی وفات کے بعد ان کے پسماندگان کی خواہش پر ان کی آخری رسومات پاکستان میں ادا کی جائیں، لیکن ان کا جسد خاک ہی پاکستان لانے کے لیے اس وقت کی مجاز حکام سے اجازت نہ مل سکی، جس پر ورثاء نے انہیں تہران لے گئے جہاں شاہ ایران رضا شاہ پہلوی نے سرکاری طور پر ان کی تدفین مشہد میں حضرت امام رضا رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ مبارک سے ملحق قبرستان میں کرا دی۔ سکندر مرزا کوئی عام گھرانے سے تعلق رکھنے والے نہیں تھے۔ ان کا خاندان ننیحال اور دودیال دونوں طرف سے ہندوستان کے نوازوں میں شمار ہوتا تھا جن کی وسیع جاگیریں تھیں۔ ناظرین، اس کہانی کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا۔